نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الشورى، اس کا آخری رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 49 اور 50 تلاوت کی گئی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور انسان کا دو رخی چہرہ ذکر کیا گیا ہے اور اولاد کے بارے میں منشاء الہی ذکر کیا گیا ہے. 3 مضمون آج کی ان آیات مبارکہ میں. پہلی بات فَإِنْ أَعْرَضُوا، فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی دعوت سے یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیرے، آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، آپ کے پیغام کو نہ مانیں، آپ کی ذات پر ایمان نہ لائیں، قرآن کا انکار کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ان کی طرف سے جواب دہ بنا کر نہیں بھیجا. کوئی بات نہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں سوائے الا البلاغ، پیغام پہنچانے کے. یعنی آپ اپنا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے. ہاں جی، مؤذن کا کام ہے 5 وقت اللہ کی طرف سے ڈیوٹی سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے. ہاں جی، اس دعوت کو دے، جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے اپنی آواز پہنچائے، کوئی مسجد میں آئے یا نہ آئے. ہاں جی، کوئی آئے یا نہ آئے، اس کا کام ہے اپنا پیغام پہنچاتے رہنا. اسی طرح یاد رکھنا، ہر شخص کی ذمہ داری اپنے دائرے میں وہ ذمہ دار ہے. والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرتے رہنا، کوشش ان کے ذمے ہے. خدا نخواستہ اگر ان کی تربیت نہیں ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، ان پر ان کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال پھر فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کا دو رخا چہرہ. اب میں اور آپ بھی فوراً اپنے گربان میں جھانک لیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ ہمارے لیے ہی ہو. ہاں جی، کیونکہ قرآن ہر دور کے لوگوں کے لیے، اس لیے جب بھی قرآن میں کوئی ایسا پیغام وغیرہ پڑھنا ہے تو ماضی والوں کو نہیں سوچنا، حال والوں میں غور کرنا ہے. پھر خصوصی اپنے بارے فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ انا اذا اذقنا الانسان منا رحمہ، جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں. صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، وقت بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا کیا کرتا ہے؟ فرح بہا، اتراتا ہے، شوخیاں مارتا ہے. سارے بولو کیا مارتا ہے؟ اب صحت میں شوخی کیا ہے؟ کمزوروں کو تڑی لگانا،
کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں کو دبانا، وقت میں شوخی کیا ہے؟ اس وقت کو برباد کرنا، وقت کو گناہ میں صرف کرنا، نماز کے بجائے بے حیائی اور فحاشی کے کام کرنا۔ اور مال میں شوخی کیا ہے؟ اس مال سے غلط کام کرنا، شراب نوشی کرنا، زنا کرنا، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کرنا، سنت کو چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دینا، یہ سب فریحہ میں داخل ہے۔ اترانا، ہاں جی، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ ذرا ہم اب اپنے دامن میں نگاہ ڈالیں، کہیں ان میں سے کسی مرض میں ہم بھی مبتلا تو نہیں، کیونکہ یہاں صرف وہ مال کی نہیں، یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو برباد کرنا یہ بھی اترانے والی بات ہے، شوخی والی بات ہے، اس کو غلط کام پہ خرچ کرنا، طاقت کو غلط استعمال کرنا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، سیئۃ، اس کی برائی کی وجہ سے، اور عموماً ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اصل غور نہیں کرتے، پیچھے اپنی کوئی بدعملی ہو ضرور ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بما قدمت ایدیہم، جو اس کے اپنے ہاتھوں نے کیا ہے۔ اب یہاں ہاتھ تو کیونکہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، بد نگاہی بھی اس سے مراد ہے، گانا سننا بھی اس سے مراد ہے، کسی پر ظلم زیادتی بھی اس سے مراد ہے، نماز نہ پڑھنا بالکل یہ بھی اس سے مراد ہے، مال میں زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ سیئہ میں ہر نافرمانی داخل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اب اس مصیبت میں بجائے یہ کہ نکلنے کا راستہ تلاش کرے، کیوں آئی ہے وجہ سوچے، فرمایا الٹا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ لو جی آئے دن ساڑھے تھی مصیبت آ رہی، لو جی آئے دن یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور نہیں کرنا، اس پہ غور نہیں کرنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، جادو ہو، ٹونا ہو، کسی کی بد نظر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پیچھے انسان کا کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہوتا ہے، اس جرم کی وجہ سے آگے اثر ہوتا ہے، ورنہ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اے انسان کال کھول کے سن لے، یہ زمین و آسمان کا مالک تنہا اللہ ہے، اس لیے انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے۔ اسلام عموماً جملہ میرا میرا یا میری میری بولتے رہتے ہیں، میری زمین، یہ زمین کسی کی نہیں، کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی۔ میرا پیسہ میرا نہیں، یہ کس کا بولو بھائی؟ اللہ کا ہے۔ یہ تو آپ کے پاس چند روزہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، عقل استعمال کر لو، اگر مر گئے تو یہ یہی رہے گا، تم یہاں نہیں رہو گے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ سارے بولو۔ زمین بھی یہی رہے گی، کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، مال بھی یہی رہ جائے گا، کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، یعنی ان چیزوں کے ذریعے آخرت بنا لے، آخرت بنا لے۔ جس طرح کوئی باہر ملک میں 2-4 سال کے لیے جاتا ہے، تو میں اور آپ بھی دنیا میں 50, 60, 100 سال کے لیے آئے، جی ہاں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسی طرح باہر والا اس ملک کو اٹھا کر اپنے ملک میں نہیں لا سکتا، وہاں وہی رہتا ہے، اس کو ہی آنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح میں اور آپ بھی یہاں کی چیزیں اٹھا کر آگے نہیں لے جائیں گے، یہ یہی رہ جائیں گے، اولاد بھی یہی، بیوی بچے بھی یہی، سب کچھ یہی رہے گا، تنہا جائیں گے اور ساتھ اعمال جائیں گے۔ اس لیے مال سے فائدہ اٹھاؤ، بجائے ان کو اپنی خواہشوں پہ لگانے کے اللہ کی مرضی پہ اس کو خرچ کرو، تاکہ دنیا سے جاؤ اللہ کی رضا لے کر جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولاد کے حوالے سے بعض لوگ خواہ مخواہ پریشان ہوتے۔ وہ کل ہی ہم ایک جگہ تھے تو ایک نوجوان، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ حافظ ابراہیم کے بعد پہنچا، الکاف والے جو ہیں، تو اللہ کی شان ہے ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا حضرت بہت پریشان ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا اولاد نہیں ہے۔
تو حضرت مسکرائے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے پریشان ہوں۔ کہا پاگل پریشانی کس بات کی؟ تیرے بس میں ہے؟ کہتا نہیں۔ تو کہا پھر پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس بات پہ ہو تو تمہارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں ہی نہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کی خود بھی نہیں ہے، حافظ ابراہیم صاحب کی۔ تو یاد رکھنا تخلیق کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، جو ہم چاہیں پیدا کرتے ہیں۔ کسی انسان کے پابند نہیں ہے، کسی مولوی پیر کے بولو پابند ہے، ہاں نہیں ہے۔ ہماری اپنی مخلوق کا اپنا نظام ہے، جو چاہے جب چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے جب چاہے لے لے، تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، باقی فرمایا تخلیق میں ہمارے طریقے 4 قسم کی ہیں۔ ایک طریقہ فرمایا یہ ہے ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، بیٹی نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے جوڑا جوڑا بھی دے دیتے ہیں، یعنی ایک حمل میں بیٹا اور بیٹی دونوں پیدا کر دیتے ہیں، یا بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں بیٹے بھی دے دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھی، بیٹے بھی تھے۔ الحمدللہ میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتے، بانجھ رکھتے ہیں، لگا لو ایڑی چوٹی کا زور۔ اب بجائے وہ اس فرصت سے کہ چلو اولاد کی ذمہ داری نہیں کندھے پر، نیکی کے کام کرے، وہ پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، وظیفوں کے پیچھے، اور اولاد کے لیے نفلیں پڑھ رہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ ہاں جی، تو لگا لو فرمایا زور، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ کیا ہے سارے بولو؟ اپنی مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ تو بندے کو چاہیے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جب مقدر میں ہوگا مل جائے گا، اور اگر نہیں مقدر میں تو کہاں سے ملے؟ لیکن بھاگتے رہو، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے بھاگنا نہیں چاہیے، نہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے نہ پیروں کے ہاتھ میں ہے، یہ تو کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اس لیے زیادہ وظیفوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض وہ بچاری بچی کو کھلا کھلا کے ویسے ہی مار دیتی، تعویذ کھلاؤ تو یہ دم کرا کے لاؤ، تو فلاں کرو تو یہ کرو، اتنی دیر نماز پڑھ لو، کوئی اللہ اللہ کر لو، کوئی آخرت کی فکر کر لو۔ تو بہرحال فرمایا جس کو چاہے بانجھ رکھتے، بانجھ کا مطلب کیا؟ بے اولاد۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ علیم قدیر، اے بندے کان کھول کے سن لے، تیری ہر چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور تیرے اوپر پوری قدرت حاصل ہے ہمیں۔ کون فرما رہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت یعنی تیری ہر حرکت، تیری ہر ادا، تیرا ہر سوچنا، تیرا ہر بولنا، اللہ فرماتے ہمارے علم میں ہے۔ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جا، زمین کی تہ میں چلا جا، فضا میں چلا جا، ہم جب چاہیں تجھے پکڑ لیں، تو ہماری 10 طرف سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے کانوں سے سنا، اللہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔